ویورز ویلکم ٹو آور چینل درس نظامی۔ کچھ ویورز نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ جو ہے بی اے فرسٹ ایئر کا پیپر اپلوڈ کریں اور پرانے سیمپل پیپرز اردو سبجیکٹ کے پرانے سیمپل پیپرز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے جو پیپر ہوا کرتے تھے وہ ایئرلی وائز ہوا کرتے تھے، اور اب جو پیپر ہو رہے ہیں وہ سیمسٹر وائز ہو رہے ہیں، یعنی 6 سیمسٹر میں آپ کو 3 سال مکمل کرنا ہے۔ اور پہلے جو آپ پیپر دیتے تھے تو سال میں ایک بار یا 2 بار دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بی اے فرسٹ ایئر کا اردو کا پیپر دیکھا جائے تو اس میں 2 سیکشن ہوتے تھے، یعنی 2 پیپر ہوتے تھے۔ فرسٹ پیپر پروز کا ہوتا تھا اور سیکنڈ پیپر پوئٹری کا ہوتا تھا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو 2016 کا پیپر سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو بھی پیپرز ہوتے ہیں ان میں 3 گھنٹے کا ٹائم پہلے دیا جاتا تھا، اور اب جو پیپرز ہو رہے ہیں ان میں 2.5 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور میکسیمم مارکس جو ہیں اگر پریکٹیکل والا پیپر ہے تو 70 نمبر کا ہوتا ہے، اور اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو 100 نمبر کے پیپر ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اردو ہو یا جو بھی لینگویج پیپرز ہوں ان میں 3 سیکشن ہوتے ہیں۔ اردو پر غور کریں تو اس میں 3 سیکشن آپ کو ملیں گے، یعنی یہ پرچہ جو ہوگا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حصہ اول، دوم اور سوم، یعنی 1، 2 اور 3 حصے ہوں گے۔ حصے اول کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان تمام کو حل کرنا ہوگا، یعنی اس میں آپ کو کوئی بھی سوال چھوڑنا نہیں ہے۔ 10 سوال ہوں گے تو 10 کا سلیوشن کرنا ہوگا، 10 کا آنسر دینا ہوگا آپ کو۔ پھر دوسرے حصے میں 5 سوال آپ کو 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور حصہ سوم سے 2۔ یہ پرانے پیپر کا پیٹرن ہے۔ نئے پیپر میں تھوڑا سا معاملہ ابھی فی الحال چینج ہوا ہے۔ حصہ اول سے آپ کو تمام سوالات حل کرنے ہیں، حصہ دوم سے صرف 3 سوال، اور حصہ سوم سے 1 سوال کرنا ہے۔ بہرحال ہم آج 2016 کا پیپر ایکسپلین کر رہے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ سنیں۔ تو اب یہاں 3 حصے ہوں گے، اور تو شروع کرتے ہیں پہلا حصہ۔ تو پہلے حصے میں سوال نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب کم سے کم لفظوں میں دیجیے۔ تو مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی نیچے درج کیے ہوئے، یعنی جو سوالات نیچے آپ کو ابھی ملیں گے ان کے جواب کم سے کم لفظوں میں دیجیے، یعنی اگر 1-2 لفظ میں جواب اس کا بنتا ہے تو 1-2 لفظ میں، ورنہ 1 لائن 2 لائن، یعنی کم سے کم الفاظ کا استعمال کر کے جواب مکمل طور پر دیں۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلے اس میں سوال ہے سر سید کے 3 رفقا کے نام لکھیے۔ رفیق کی جمع رفقا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سر سید جو ہیں، سر سید احمد خان، ان کے 3 دوستوں کے نام لکھیے، یعنی جو ساتھ رہے ان کے اس فن میں۔ فورٹ ولیم کالج سے متعلق کون سا ادیب آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نصاب کا مطلب ہوتا ہے سلیبس۔ تو فورٹ ولیم کالج سے متعلق کون سا ادیب کا نام لکھیں، شامل ہے، اور اس کے اسلوب کی خوبیاں 5 سطریں لکھیں، یعنی ان کے لکھنے کا جو انداز تھا، جو بھی ادیب ہوں ان کے لکھنے کا جو انداز تھا، اسلوب تھا، ان کی کیا خوبیاں تھیں، 5 لائن میں اس کو مکمل کر دیں۔ یہ 2 جواب ہو جائیں گے۔ تیسرے سوال پہ جب ہم پہنچیں گے، اور یہ سیکشن وائز ہے، یعنی پہلے سیکشن سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 1، اور سوال نمبر 1 میں 10 کیٹیگری ہیں، یعنی 10 سوال ہے، یعنی پہلے سوال میں 10 سوال ہیں، اور تمام کے تمام حل کرنے ہیں، کوئی چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسرا دیکھیں تہذیب الاخلاق کو کس نے جاری کیا تھا؟ اب یہاں ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا نام لکھنا ہوگا۔ پھر ایک اور سوال اسی میں ہے، اس کے اجرا کے اسباب مختصراً بیان کیے۔ مختصر طور پر تہذیب الاخلاق کو جو جاری کیا تھا اس کی وجہ کیا تھیں، اسباب کیا تھے، سبب کیا تھے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ کی ڈیفینیشن لکھیں۔ پھر اس کے بعد 5واں سوال ہے مضمون، ایک وصیت کی تعمیل۔ مضمون کون سا مضمون؟ ایک وصیت کی تعمیل، یہ نام ہے مضمون کا۔ اس مضمون میں کس کا خاکہ پیش کیا گیا ہے؟
جس کا خاکہ پیش کیا گیا ہے اس کا نام لکھیں، جواب مکمل ہو جائے گا۔ ایک لائن میں بھی دے سکتے ہیں، یعنی نام لکھ کے فلاں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن لکھیں۔ پطرس بخاری کے طنز و مزاح کی اہم خصوصیات 10 سطروں میں لکھیے، یعنی 10 لائن مختصر طور پر لکھیے، جواب مکمل ہو جائے۔ پھر 8واں سوال دیکھیں، گزرا ہوا زمانہ، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یعنی یہ جو اقتباس لکھا گیا ہے گزرا ہوا زمانہ، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یعنی مین پوائنٹ جو ہے، مین میسج اس مضمون کا کیا ہے؟ مرزا غالب کے اخلاق و آداب کا مصنف کون ہے؟ یہاں کسی مصنف نے مرزا غالب کے اخلاق و عادات نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جو مصنف ہیں ان کا نام لکھے اور وہ کن حیثیتوں سے مشہور ہے، اس کا بھی تذکرہ کریں۔ پھر 10واں سوال دیکھیں گے تو خواجہ حسن نظامی نے کس قسم کے مضامین لکھے ہیں، اس کا جواب دیں آپ۔ تو یہ 10 سوال ہوئے۔ اب جو حصہ دوم آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کم سے کم 4 سوال ہوں گے اور 4 میں آپشن ہوں گے، یعنی اور یہ کیجئے یا یہ، یعنی 8 سوال آپ کو ملیں گے اور ان 8 سوالوں میں آپ کو صرف 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ 5 سوالوں کے جوابات، اور ان جواب کی مقدار جو ہوگی وہ کم سے کم آپ کو 200 الفاظ میں لکھنے ہیں۔ تو 200 الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اپروکسیمیٹلی 200 الفاظ کے قریب ہو جائے، اپروکس مطلب کم اتنا ہونا چاہیے۔ اگر 2-4 لفظ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپروکسیمیٹلی 200 الفاظ ہو جائیں۔ تو پہلا سوال جو ہے اس میں، سرور کی فسانہ عجائب سرور کی فسانہ عجائب لکھنوی تہذیب کا مرقع ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کی وضاحت آپ کریں۔ یا میر امن کی نثر سادگی و پرکاری کا بہترین نمونہ ہے، بحث کیجیے۔ یہ 2 سوال ہیں، ان دونوں میں سے ایک۔ سر سید کی علمی و ادبی خدمات کا مفصل جائزہ لیجیے، یا انشائیہ مچھر کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ انشائیہ نام کیا ہے اس کا؟ مچھر، اس کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ ان 2 میں سے ایک۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح مع سیاق و سباق کیجیے، یعنی اس کی تشریح کیجیے سیاق اور سباق کے ساتھ۔ 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، سوال سیم ہے، یا تو یہ پیراگراف چوز کریں، نیچے والا مشکل سے 20 قدم گیا ہوں یہ، یا پھر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا یہ اقتباس۔ پھر آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 پر، مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے۔ یہ بھی اس میں بھی 2 ہیں، یا کے ذریعے سے، ایسی حالت میں اس کو وہ باتیں یاد آتی تھیں، یا یہ پیراگراف لے لیں آپ، غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا مزاج بھی بہک گیا، اس طریقے سے۔ اب سوال نمبر 6 جو ہے اس میں بھی آپشن دیے ہوئے ہیں یا کے ذریعے سے، مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ کیجیے۔ 2 سوال ہیں، دونوں میں سے ایک، یعنی کل ملا کے 8 ہیں، 8 میں سے آپ کو صرف 5 حل کرنے ہیں۔ پھر حصہ سوم میں جب آپ پہنچیں گے تو درج ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ 5 سوال ہیں، 5 سوال میں سے 3 کرنے ہیں، اور جواب جو آپ دیں گے تقریباً 500 الفاظ میں آپ کو جواب دینے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق و عادات سے متعلق حال ہی کے خیالات کا جائزہ لیجئے۔ فرحت اللہ بیگ کی تحریروں میں بڑی شگفتگی پائی جاتی ہے، اس پر بحث کیجئے، یا خواجہ حسن نظامی کی انشاء پردازی پر سیر حاصل تبصرہ کیجئے، مکمل طور پر بحث کیجئے، بتائیے۔ سجاد حیدر یلدرم کی نثر کی خوبیوں پر روشنی ڈالیے، اور 11واں سوال ہے، پطرس بخاری کے انداز تحریر کی نمایاں خصوصیات قلم بند کیجئے۔ قلم بند کرنے کا مطلب لکھنا۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ 3 حصے جو دیے گئے تھے، پہلا حصہ آپ کا ہر سوال پہ 2 نمبر ہیں، اور دوسرے حصے میں ہر سوال پر 5 نمبر، یعنی 20 اور 50، 70 نمبر یہ ہوئے، اور آخری جو ہے 10 نمبر کے سوال، یعنی 3 سوال حل کرنے ہیں، ہر ایک سوال 15 نمبر کا، تو 15 دنا کے 30، مطلب حصہ سوم سے صرف 2 کرنے ہیں، 15 نمبر کے سوالات ہیں، 5 میں سے 2۔
تو یہ 2016 کا پیپر ہے اور یہ پیپر نمبر 1 ہے اور یہ پروز کا سیکشن تھا۔ سیکنڈ پیپر جو ہے وہ پوئٹری سیکشن ہوگا، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو پوئٹری سیکشن سمجھایا جائے گا۔ پیٹرن پیپر کا سیم ہوگا، پھر آگے بڑھیں گے 2017 پر پہنچیں گے اور بڑھتے بڑھتے 2024-25 تک بھی آئیں گے۔ اس طریقے سے آپ پیپر کا پیٹرن بھی سمجھ جائیں گے اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ پہلے کے پیپرز میں اور اب کے پیپرز میں کیا فرق ہے۔ تو جو لوگ جن لوگوں کی فرمائش تھی کہ پہلے کا پیپر سالو کیا جائے، ان کی فرمائش کے مطابق 2016 سے ابتدا کی گئی ہے